اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سا درخت ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کو سوہنجنا کہتے ہیں۔ اس سردیوں میں اس کے اوپر پھل اور پھول لگتے ہیں جو کہ انتہائی خوشبودار ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ اللہ پاک نے درخت بہت پیارا بنایا ہے اور اس میں انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے وٹامن ہیں۔ خاص طور پر دوستو یہ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ کیونکہ گرم ہوتا ہے اس وجہ سے سردیوں میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مہنگے داموں اس کے پھل اور پھول بکتے ہیں۔ دوستو، یہ سوہنجنا جو آپ پتے دیکھ رہے ہیں، ان پتوں کو چھاؤں میں خشک کر کے آپ اس کا پاؤڈر بنائیں، سفوف تیار کریں، اور 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام اور 1 چمچ دوپہر کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ کس چیز کا ہوگا دوستو؟ آج کل جوڑوں کے درد کی بہت زیادہ شکایت ہے۔ یورک ایسڈ یعنی کہ جسم میں مادہ منویہ کی مادہ منویہ کی کمی کی وجہ سے ہمارے گھٹنے جب خالی ہو جاتے ہیں تو اس میں جب یہ خالی گھٹنے ہوتے ہیں تو ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں شدید درد ہوتا ہے، ہماری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ جوڑوں کے درد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ آپ ان کے پتوں کو چھاؤں میں خشک کریں اور پھر ان کا سفوف تیار کریں، اور 1 چمچ صبح، دوپہر اور شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، دوسرا اس میں فائدہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں جو پھل لگتے ہیں اور اس کے بعد پھول بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ٹہنیاں یعنی کہ لمبی لمبی جھانجریں بنتی ہیں۔ یہ شہر والوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، اسی لیے ہم لوگوں کو اس کا پتہ ہے۔ دوستو، جب اس کا سوہنجنا تیار ہو جائے تو جب آپ وہ گھر پہ سالن اس کا پکانے لگیں تو اس میں 2 عدد دیسی انڈے ڈال دیں، اور وہ انڈے ابلتے رہیں یہاں تک کہ وہ انڈے پک کر ابل کر پھٹ جائیں۔ جب وہ انڈے پک کر پھٹ جائیں گے تو اس میں سوہنجنے کا سارا رس چلا جائے گا، اور وہ انڈا آپ نے ایک رات کو ہی کھا لینا ہے اور ایک صبح کھا لینا ہے۔ دوستو، انڈا دیسی ہونا چاہیے، فارمی انڈا کسی کام کا نہیں ہے، یعنی کہ برائلر انڈا کسی کام کا نہیں ہے۔ جیسے مرغی کسی کام کی نہیں ہے تو برائلر بھی انڈا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ دوستو، پرہیز اپنے برائلر مرغی سے کرنی ہے۔ کھٹی چیزیں جیسے دہی وغیرہ، اچار ہو گیا، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان پتوں کا پاؤڈر بنا کر استعمال کریں گے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اگر سردیوں میں آپ انڈے ابال کر اس میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ تقریباً آپ نے 40 دن ایسا کرنا ہے، کیونکہ یہ دیسی نسخہ ہے، اس لیے یہ 40 دن میں مکمل کام کرے گا۔ انگریزی فوری طور پر تو بیماری کو روک دیتی ہے، لیکن اس کا مستقل فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ 10 بیماریاں اور لے کے آتی ہے۔ لیکن یہ دیسی نسخہ جات بیماری کو جڑ سے ختم کرتے ہیں اور اثر تھوڑا لیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کامل یقین ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے تو 40 دن عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ دوستو، میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک بٹن دبانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹس کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم سمجھیں گے کہ ہماری ویڈیو آپ بھائیوں کو، آپ دوستوں کو پسند آئی ہے۔ دوستو، اجازت چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔